معاویہ کی ہرزہ سرایاں، معاویہ کے ظلم و ستم، معاویہ کا جبر، معاویہ کی خطائیں، معاویہ کے کارنامے، معاویہ کی حقیقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا مقصد تمام مسلمانوں تک اس حقیقت کو پہنچانا ہے کہ کس طرح امیر معاویہ کے دور میں مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا رہا، کس طرح کے امیر معاویہ سے ہرزہ سرایاں سرزد ہوئی۔ اس میں ایک حدیث آپ کو بتاتا چلوں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ مغیرہ بن شیبہ سے ملنے جاتے ہیں اور مغیرہ بن شیبہ مسجد میں تشریف فرما تھا اور اس کے ارد گرد کچھ کوفی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کوفی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ حضرت سیدنا مغیرہ کو مخاطب کر کے سب و شتم شروع کر دیتا ہے، جس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے مغیرہ، یہ کس سے گالیاں دی جا رہی ہیں، کس پہ سب و شتم کیا جا رہا ہے؟ تو اس پہ وہ جو مغیرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب و شتم مولا علی علیہ السلام پر کیا جا رہا ہے۔ اس پہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے مغیرہ، اے مغیرہ، اے مغیرہ، 3 مرتبہ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ تیری موجودگی میں مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے تک حدیث پہنچی ہے کہ مولا علی علیہ السلام یقیناً جنتی ہیں، اور مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہرزہ سرائی کرنے کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث جس میں سے جو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن ظالم تابعی فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن شیبہ ایک خطبہ دے رہے تھے جس میں انہوں نے مولا علیہ السلام پر سب و شتم کیا، اور ادھر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جنہوں نے انہیں تنبیہ کی اور انہیں منع فرمایا کہ مولا علیہ السلام پر سب و شتم در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم ہے۔ میرے معزز سامعین حضرات، صرف یہی احادیث نہیں، تاریخ کی کتب بڑی ہوئی پڑی ہیں جس کے اندر یہ موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام پر ایک مخصوص دور کے اندر سب و شتم ہوتا رہا۔ یہ دور وہی دور ہے جس دور میں معاویہ کی حکومت تھی اور معاویہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اور یہی وہ دور ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ 73 جنگیں کی گئی۔ یہ وہی دور ہے جس میں بے شمار صحابہ اکرام علیہم رضوان شہید ہوئے۔ یہ وہی دور ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں ہوئی، جس میں بے شمار صحابہ شہید ہوئے۔ یہ وہی دور ہے جس دور میں مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یہ وہی دور ہے جس دور میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ خلافت کو لے کر جنگ ہوئی اور امام حسن علیہ السلام نے اس خلافت کو ٹکرا دیا۔ سامعین اور میرے معزز حضرات، لوگ چاہے اس سے منہ پھیر لیں، چاہے جو مرضی کر لیں، لیکن یہ تاریخ کا ایک پنہ موجود ہے، تاریخ کا ایک حصہ موجود ہے جس کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام پر سب و شتم کیا گیا اور ظلم و ستم کیا گیا۔ اور آج کے ہمارے ملا، ہمارے جیسے ملا حضرات ہیں، ہمارے عالم حضرات ہیں، اگر انہیں دیکھیں اور یہ ایک طرف تاریخی کتابیں رکھیں اور ایک طرف علماء حضرات کو دیکھیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ علماء نے یہ ہمارا دین تو پڑھا ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے دین پڑھ کے آگے۔ اور یہ حضرات جو ان سے ہیں اس معاویہ کو اس قدر بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، اور وہ مولا علی علیہ السلام جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، علی کی اور میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت۔ ہمیں ان کی نسبتوں کا خیال ہی نہیں ہے، ادھر ہم معاویہ کو اچھال رہے ہیں، اس کے نعرے لگا رہے ہیں، اس کی تقریریں کر رہے ہیں، اس کے عرض کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہمارے ان حضرات کا حال دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ مولا علیہ السلام کی شہادت کب ہے، بے علم ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں محرم کی پاسداری کا نہیں پتہ، انہیں امام حسن علیہ السلام کے دنوں کا نہیں پتہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نہیں پتہ، لیکن دوسری طرف انہیں معاویہ کا دیکھ لو، یزید کا دیکھ لو، ابو سفیان کا دیکھ لو، ہندا کا دیکھ لو، تمام کے تمام کے عرس مناتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام ترجنسی کوششیں ہیں معاویہ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی اور مولا علیہ السلام کو کم کرنے کی، یہ تمام مسلمانوں کو دین حق سے دور کر کے ایک نئے دین کی طرف لے کے جانے کی ہے، جہاں پہ بظاہر ہم تو مسلمان دکھیں لیکن ہماری روح میں سے، ہمارے اندر میں سے جو سا ایمان ہے ہمارا، وہ ایمان سلب ہو جائے،
بظاہر ہم مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں، لیکن حقیقت میں نہ ہمارے اندر ایمان موجود ہو، نہ ہماری روح میں ایمان موجود ہو۔ اور اگر ہم اس طرح کی حرز سرائی میں پختہ ہو گئے تو محشر والے دن ہم نہ کہ امام حسین یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا علیہ السلام کے لشکر میں ہوں گے، بلکہ دوسری طرف ہم یزید و معاویہ کے لشکر کے اندر موجود ہوں گے۔ تاریخ ان کتب سے بڑی پڑی ہے، آپ خود بھی ریسرچ کریں اور خود بھی تلاش کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک دو حدیث لے کے آتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں تک علم بھی پہنچتا رہے اور آپ لوگ اکتائیں بھی نہ زیادہ لمبی ویڈیو دیکھ کے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اپنی کسی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں